ویلکم ٹو ایجنڈا 360. میں ہوں حیدر وحید. آج اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کے پاس جا سکیں، ڈسکشن کا جو ہے وہ پریمس جو ہے اور لے کرنے کے لیے ہم نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے اینکر ہی سمجھا جا سکتا ہے. انہیں ہمارے ٹاپ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں سما ٹی وی کے. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ تشریف لائے. بٹ صاحب شروع یہیں سے کریں گے کہ تھوڑا سا بیک سٹوری بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جب سے لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں، ہم نے دیکھا پہلے تو پارلیمان میں جو ہے ایک لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ تعاون نظر آتا ہے، اور تعاون میں جو ہے شہباز صاحب جو ہیں وہ بجٹ جہاں پاس ہو رہا ہوتا ہے اس سیشن میں آتے نہیں ہیں. پھر جو ہے بریفنگ تھی آئی ایس آئی ہیڈ کی طرف سے، اس میں خان صاحب نہیں آتے. تو اس وقت تھوڑا سا بیک سٹوری بتائیے کہ کس طرح سے پارلیمانی ریلیشن شپ چل رہی ہے اور اس کے پیچھے سیاست کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ کس طرف لے جا رہی ہے پی ایم ایل نون کو. حیدر صاحب بیسیکلی آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ 12 تاریخ کو غالباً ہم نے پروگرام آپ کے پروگرام میں ہی یہ ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کیٹیگوریکلی پوری کنفرمیشن کے ساتھ یہ کہا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن پاس کرائے گی. اپوزیشن کو سب سے زیادہ فکر ہے، اور وہ بات کوئی ہم نے ایسے ہی نہیں کر دی تھی. ظاہر ہے وہ سورسز سے کنفرمیشن ہو رہی تھی، ایسی باتیں پتہ لگ رہی تھیں کہ ارکان کو کوئی اتنا زیادہ تنبیہ نہیں کی جا رہی، انہیں نہیں کہا جا رہا کہ لازمی آئیں، ان پر چھوڑ رہے ہیں. یعنی بالکل معاملات جو ہیں انہوں نے آسان اور نرم کیے ہوئے تھے اپوزیشن نے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپوزیشن نہیں بجٹ پاس کرائے گی. جی آپ کچھ پوچھ لیں. میں پوچھ رہا ہوں ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں تھا کہ شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن جو ہے، اور خاص کر شہباز شریف صاحب، وہ بجٹ کو اپوز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس طرح؟ کیا اس کی بیک سٹوری کیا ہے؟ سر اگر تو اس کا پازیٹیو سوچیں تو وہ پچھلے بھی 2-3 سال میں ایسے ہی ہوا. انہوں نے کوئی بجٹ میں تنگ نہیں کیا ایز اے ہول اپوزیشن نے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکومت کو اس وقت بالکل گرانا نہیں چاہتے، وہ چلنے دینا چاہتے ہیں. بیسیکلی جو مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں گے تو ان کے سینئر رہنما، ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تو اگر فی الحال فوراً کوئی الیکشن اگر آ جائیں 6 مہینے میں بھی، تو ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. کیسے کہ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں اگر الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں کون کینڈیڈیٹ کیسے ہم کریں گے؟ کے پی کا ہمیں کچھ اندازہ ہے؟ کوئی صورتحال، کوئی تیاری بلوچستان میں بالکل نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں، ٹائم چاہتے ہیں، جو کہ الیکشن جب بھی ہونے ہیں ان کے خیال میں تو ابھی نہیں ہے. تو ایک سیکنڈ، یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ جو بائی الیکشن میں کامیابیاں ملی پی ایم ایل نون کو وہ ایک طرف، لیکن اصل میں جو پرابلم ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت ہے وہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہلے تو اس طرح لے گی کہ ان کو پورے ملک میں کام کرنے کی اجازت ملے گی، اور بہت زیادہ ان کی پرسیکیوشن کیونکہ نہیں ہوگی تو وہ کھلی طرح سے سیاست اپنی کر سکیں گے پہلے، تاکہ الیکشن میں وہ جا سکیں بھرپور طریقے سے. کیا یہ پھر تھنکنگ ہے شہباز شریف صاحب کی؟ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. دیکھیں کہ بیسیکلی مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی اگر بات کریں تو وہ بھی دوبارہ ایک دفعہ، پھر پہلے بھی 1-2 دفعہ ہوا ہے، دوبارہ وہ موقع دینا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ جو ان کی پالیسی ہے. کیونکہ ایک ہی میٹنگ ابھی تک ہوئی ہے بیانیے پر، اور اس میں اکثریت نے شہباز شریف کا ساتھ دیا، کہا، اور دلائل یہی تھے کہ اگر ہم ایسے ہی وہ ٹینشن میں پڑے رہیں گے اور لڑائی لڑیں گے اور وہ اپنے اس سے تھوڑا سا بالکل ہٹیں گے نہیں تو اگلا الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، اور اس کا پھر ہمیں اتنا نقصان ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اگر انہیں الیکشن کے قریب جا کے یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو 2018 کی لائن پہ دوبارہ لگے ہیں تو ان کا تو مسئلہ ہوگا، تو پھر وہ ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک 20-25 یا 30 ایسے ایم این ایز یا الیکٹیبلز ہر دفعہ ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو ان کو یہ سارے جو ہیں وہ خدشات ہیں، اسی لیے شہباز شریف صاحب کو موقع دیا گیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب بھی دوسری طرف
ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے وہ مفاہمت میں چلے جاتے ہیں، الٹا ان کو نقصان پارٹی کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بالکل کہیں بھی ان کا ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر کا سٹانس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، بڑے آرام سے پاس کروایا، انہی کی جماعت نے کروایا۔ پھر کل آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو اپوزیشن لیڈر کا ظاہر ہے ان کا بنتا تھا وہ سٹانس لیتے، بات کرتے، لیکن وہ تو کوئی لفظ تک نہیں بول رہے، خاموش ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کی خاموشی سے ان کو کیا ملنا ہے یا کیا مل سکتا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں تو اب جو سخت موقف ہے وہ بھی اب تھوڑا سا اس طرح فریکوینٹلی نہیں آ رہا۔ ہاں، جب پیشی میں مریم نواز جاتی ہیں، بات ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا درمیانی بات کر دیتی ہیں، لیکن ایک فریکوینٹ جو ان کا بیانیہ سخت چل رہا تھا وہ اب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کنفرمیشن کے ساتھ، کہ شہباز شریف صاحب کو بھرپور موقع دیا جا رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب تھوڑا زیادہ ہی نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی ہی کہہ رہی ہے، بڑے ہی کہہ رہے ہیں۔ لیٹسٹ ایک دن پہلے بھی 2-3 بڑے جو ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مفاہمت کا کہ ہم بالکل لیٹ ہی جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ تو یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، جو میری تھوڑی سی سمجھ کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز کچھ اس طرح کے ہیں کہ ذرا ٹھوس نظر آتے ہیں، دیکھیں نا، مریم نواز اور نواز شریف کا کیس تو کوئی اتنا نظر نہیں آیا، فیصلہ صرف ان میں آ گیا، لیکن جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فیصلے نہیں آئے، لیکن وہاں پہ تلوار لٹکتی رہ گئی، اور یہ دونوں جو ہیں کوئی ووٹ کو عزت دلانے کے موڈ میں نہیں نظر آتے۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ ان کی ججمنٹ کو شاید کلاؤڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جس حد تک وہ لیٹ رہے ہیں، ایون مفاہمت کے لیے دیکھیں، آپ کو ایک کلیئر ویژن چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے، آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ کو کچھ پاور دکھانی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی مفاہمت کرے گا، ایسے تو نہیں کوئی آپ کو آ کے کچھ دے دے گا اگر آپ اس سے کچھ لینے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ تو شہباز شریف صاحب کو آئی تھنک ڈر یہ ہے کہ جب الیکشنز قریب آئیں گے تو ان کے کیسز رائپ ہو جائیں گے فائنالٹی کی طرف جانے کے لیے، اور اس وقت اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اگر کنوکٹ ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کی سیاست تو پھر ختم ہی کو ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے جو مریم نواز کے پاس ہے بالفرض۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی ججمنٹ کو یہ بات کلاؤڈ کر رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف اگر فیصلے آ گئے الیکشن سے پہلے تو ان کی سیاست پریکٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ یہ بالکل ان کو اس وقت شہباز شریف جو فیملی ہے ان کو کیسز ان کے بڑے ہی سیریس نوعیت کے ہیں، خاص طور پہ جو ایف آئی اے میں 25 ارب روپے کا کیس چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں 2-3 جو پیشیاں ان کی ہوئی ہیں ایف آئی اے میں، ان کے جوابات سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا معاملہ خراب ہے، کہ جو لاسٹ پیشی حمزہ شہباز کی ہوئی ہے تو وہ جواب دینے کی بجائے انہوں نے سیدھا ڈائریکٹر کو سنا دی، کہا ڈائریکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آپ بڑے تیز چل رہے ہیں، یہ خیال رہے، یعنی منہ پہ بیٹھ کے انہوں نے سیدھا انہیں کہا، جواب نہیں دیا، اور وہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ آپ کے ملازم ہیں، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب کیسے آ گئے، یہ چپڑاسی جو ہے گلزار خان غالباً ان کے وہ اب چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آئیں گے، تو یہ آپ بتائیں یہ آپ کے ملازم ہیں۔ اچھا، اس کا جواب نہیں، پھر ایون کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل ہم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ شو میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب شروع یہیں سے کریں گے کہ یہ ریلیشن شپ ذرا سمجھائیں گے اس وقت کیا ہے پارلیمان میں حکومت کی، ٹریجری کی، اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک طرف لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور ایک طرف کچھ مفاہمت نظر آتی ہے کہ جہاں پہ اپوز کرنے بجٹ کو لیڈر آف اپوزیشن آتے ہی نہیں، پورے ممبرز بھی نہیں آتے۔ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت کچھ ایک ڈیفرنٹ ٹون لے کے چل رہے ہیں ابھی حکومت کے ساتھ۔ تو آپ کی کیا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت کیا ریلیشن شپ چل رہی ہے، اور آپ شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن کو بمقابلہ پہلے جس طرح نواز شریف اور مریم نواز جو فرنٹ فٹ پہ پی ڈی ایم کے تھرو کھیل رہے تھے آپ کے خلاف،
اس کا مقابلہ کریں شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مختلف ہے. آپ 90 کی دہائی سے 80 کی دہائی سے پھر 2001 سے لے کے 2010 کی دہائی سے جو 2010 کے بعد کی سیاست ہے وہ پاکستان میں مختلف ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیز تھیں, انہوں نے مل کے باریاں لیں. پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں تو شروع میں تو انہوں نے وہی کیا جو یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اس کے اوپر پل پڑو, اٹیک کر دو. پہلی تقریر نہیں کرنے دی پرائم منسٹر کو, ہلا گلا شور شرابہ. آپ نے دیکھا ہوگا اس سینٹ کے الیکشن تک یہ بالکل جو ہے وہ چھریاں نکال کے اور تلواریں نکال کے کھڑے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ دباؤ میں لا کے این آر او مل جائے گا. اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ دباؤ میں آ کے تو این آر او نہیں ہونا, تو اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہن پیریں پین دا طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ تو شاید درست طریقے سے جو معافی تلافی نہ لے سکیں, تو چلیں شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ کسی کے پاؤں پڑیں اور شاید ہماری بات بن جائے. دیکھیے اگر ان سے کوئی ذاتی پرابلم ہوتی تو وہ ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی. پرابلم یہی ہے کہ ان کے ڈرائیورز کے, ان کے پی اینز کے, ان کے کہاں جو باورچی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ جمع ہوا ہے. پھر حمزہ شہباز کے اپنے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ پیسہ آیا ہے, اور وہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. حمزہ شہباز کے کہاں سے آیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو جب جواب نہیں ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑنا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ سمجھا دیں کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس کیسز ہیں زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے, وہ بظاہر وداؤٹ ہیونگ اسٹڈیڈ دیم نیسیسریلی بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ کافی سنگین نوعیت کے نظر آتے ہیں, بمقابلہ کہ کوئی اقامے اور کلیبری فونٹ پہ تو کنوکشنز تک ہو گئیں, ڈسکوالیفیکیشنز ہو گئیں, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں سامنے لیکن وہاں کوئی کنوکشنز نہیں ہے, قریب بھی نہیں ہے, ہم قریب بھی نہیں ہے کسی ٹرائل میں کنوکشن کے. تو یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے, کس طرح سے پروسیکیوشن ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ نے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو اقامے اور کلیبری فونٹ پر ڈسکوالیفائی کر دیا, کنوکٹ کر دیا, اور بڑے حیرت انگیز طور پہ ہفتے میں 6 پیشیاں ہوئیں, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے بھی جس طرح کی کہ گولے گنڈے والے کے پاس اربوں روپے نکل رہے ہیں, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, زرداری صاحب کا بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے, لیکن وہاں پہ ٹرائل ہے کہ مطلب چل کے نہیں دیتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس میں بہت ساری ہمارے سسٹم میں بہت ساری جو ہمارا کوڈ ہے, جو ہمارے اس کوڈ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں وکلا استعمال کرتے ہیں پھر ڈیلے ٹیکنیک کے لیے, تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا, بیکاز اس دفعہ یہ کچھ سیاسی مقدمات نہیں بنے. اس دفعہ یہ اس کے پیچھے ایک پیپر ٹریل موجود ہے ہر چیز کے پیچھے. کیوں نہیں حربے چلے, وہاں پہ ڈیلے کیوں نہیں ہو پایا, وہاں پہ ہفتے میں پیشیاں کیوں ہوئیں, وہاں تو نوعیت جو ہے وہ مذاق تھی کمپیئر ٹو جو یہاں نظر آ رہی ہے. نہیں, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے, اس میں بھی چل رہا ہے کام, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ سست چل رہا ہے. اس ٹائم شاید وہ ایک کیس جو تھا وہ ہائی پروفائل تھا, ہم اپوزیشن میں تھے, میڈیا کا پریشر تھا, اپوزیشن کا پریشر تھا, اور یہ گورنمنٹ میں تھے, تو اس وجہ سے شاید وہ کیسز زیادہ سپیڈی چلے. اب یہ کیونکہ اپوزیشن میں ہیں تو تھوڑا سا وہ اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی تھوڑی بہت سپورٹ کر دیتا ہے اپوزیشن میں, اپوزیشن پارٹیز کو, تو وہ شاید وہ پورا ماحول جو ہے وہ اتنا چارج نہیں ہے ان کیسز کو آگے لے کے جانے کا, تو یہ شاید ایک وجہ ہے. گل صاحب ایک فرق ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی گل صاحب, زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں, اومنی والا ہو گیا یا جو بھی فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے زرداری صاحب کا, ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ 33 ارب ڈالر ابھی تک 33 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں, پلی بارگین کے ذریعے لوگوں نے واپس کر دیے ہیں. لیکن یہاں پر جو شریف فیملی پہ کیسز ہوتے ہیں, یہاں پر کبھی ایک پینی تک ابھی تک ریکور نہیں ہوئی, سزائیں ہو گئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب سے آپ کو اتنے پیسے مل گئے ہیں, ریکور ہو گئے ہیں ان کے جو بھی تھے فیک اکاؤنٹ سے, ادھر سے آپ کو کچھ نہیں ملتا؟
بس جی یہ تو کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ان کا یہ فرق ہے زرداری صاحب کا اور ان کا، کہ زرداری صاحب عقل مند آدمی ہیں، وہ چوری شوری کرتے ہیں، پکڑے جائیں تو وہ پلی بارگن کر کے تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شریف برادران جو ہیں یہ کیونکہ اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، پاکستانیت کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں، تو انہیں پھر اپنے امیج کا ہوتا ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ کہہ کے لوٹا ہوا ہے، تو اب ہم واپس پلی بارگن کیسے کریں؟ تو یہ تھوڑے سے اس بارے میں ان کی جو منطق ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن آخرکار میں نے جیسے آپ کو کہا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اس طرح کے کیسز نہیں ہیں کہ جس میں ہیئر سے کے اوپر ہیں جی فلاں نے کہا فلاں نے کرپشن کی تھی. یہ تو جیسے ابھی آپ نے اومنی گروپ کے کہا جعلی اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس، جعلی ٹی ٹیز، یہ تو اکاؤنٹس کے اندر پیسے جمع ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کو کہیں نہیں دبایا جا سکتا. یہ وہ لاشیں ہیں جو بغیر کفن دفن کے آپ انہیں نہیں دفنا سکتے، یہ کسی نہ کسی مجرم کے گلے میں اس کے لیے پھندا پڑے گا، تو یہ کہیں نہیں جا سکتے. ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن جا کہیں نہیں سکتے. گل صاحب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ این آر او چاہ رہے ہیں، اس وقت بڑے نرم ہوئے ہیں شہباز شریف یا یہ پھنسے ہوئے ہیں، تو باضابطہ یا آف دی ریکارڈ ہی چلے کہہ لیں، کوئی کسی کے ذریعے آپ تک یا حکومت تک کوئی پہنچا ہے این آر او کے لیے، کوئی پیغام آیا ہے، کوئی مفاہمت کی آپ سے بھی کوئی بات چلی ہے؟ دیکھیے بہت دفعہ ایسے پیغامات آئے، بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آئے، اب آنا بند ہو گئے کیونکہ اب پرائم منسٹر کا بڑا کلیئر سٹانس ان کو فائنلی پتہ لگ گیا. ایک طرف سے پریشر ڈالتے تھے اور دوسری طرف سے منت سماجت ہوتی تھی، این آر او مانگا جاتا تھا. پیغام لے کر کون آتا تھا؟ ان کے پیغام کہاں سے آتے تھے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک خود صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایسی کمیونیکیشن پریویلیجڈ ہوتی ہے، آپ اس کو شیئر نہیں کرتے. وہ ملکوں کے درمیان سفارتکاری ہو یا پیغام رسانی ہو، دو اشخاص کے درمیان ہو، ایک صحافی اور ایک سیاستدان کے درمیان ہو، تو یہ پبلک ڈسکشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ جو شخص پیغام لے کے آتا ہے وہ ایک اپنی طرف سے گڈ سینس میں لے کے آتا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ ایسی چیزوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس نے تو کرپشن نہیں کی نا، وہ تو ایک شخص کا پیغام دوسرے شخص کو دے رہا ہے. تو یہ جو ایک لیکن یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں، آپ یہ سلسلہ رک گیا ہے، اب آپ سے این آر او نہیں مانگ رہے. اس کا نام تو لیا جا سکتا ہے جس کا پیغام ہے، جو لانے والا ہے چلے اس کا آپ نہ لیتے، لیکن بہرحال آپ اس طرف اگر نہیں بھی جانا چاہتے تو کم سے کم یہ ضرور بتائیے گا کہ اب لگتا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خان صاحب سے امید نہیں لگائے ہوئے، ان کی امید یہ ہے کہ آپ کے جن کو وہ سپورٹر کہتے ہیں ان کی سپورٹ نیوٹرلائز کی جائے، لیول پلینگ فیلڈ لی جائے اور الیکشن کی تیاری کی جائے اور پھر آپ سے مقابلہ کیا جائے. آپ سے وہ این آر او نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ سے ان کا کہنا ہے آپ این آر او ان کو دے بھی. دیکھیے یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ لوٹ مار کریں، اس کے بعد یہ اپوزیشن میں آئیں، پھر یہ منت سماجت کریں اور منت سماجت کر کے یہی کہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں لے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک شخص جس نے اربوں روپیہ لوٹا وہ اور ایک شخص جس نے ایمانداری سے روکھی سوکھی کھائی وہ، ان دونوں کو برابر کا فیلڈ ہونا چاہیے. مطلب آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے 9 بجے، اپنی پوری ڈیوٹی کرتا ہے 5 بجے تک، حلال کا پیسہ کما کے لاتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ روز چوریاں کرتا ہے، لوگوں کے تالے توڑتا ہے، لوگوں کے زیور اٹھاتا ہے، بیچتا ہے. آپ چاہتے ہیں معاشرے میں لیول پلینگ فیلڈ ہو، ان دونوں باعزت شہری ہوں، یہ چاہتے ہیں. اگر تو ہماری سوسائٹی ان دونوں کو باعزت شہری سمجھتی ہے اور ایک جیسا رکھنا ہے تو پھر دوستوں کو بھی یہی سوچنا پڑے گا، سب لوگوں کو یہی سوچنا پڑے گا کہ ہم آنے والا پاکستان کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مانگ رہے. ایک قاتل اگر اس نے 10 قتل کیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام چوز کریں گے انہیں کس طرح کا پاکستان بنانا ہے، اور آپ کو کوئی خاص سپورٹ نہیں حاصل ہونی چاہیے کہ جو دوسری پارٹیوں کو نہ حاصل ہو. ان کا لیول پلینگ فیلڈ سے یہ مراد ہے. دیکھیے بات یہ کہ ہمیں خاص سپورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو خاص سپورٹ نہ ملے عدالتوں میں تو وہ خود ہی جیل میں ہوں گے.
وہ تو جیل سے باہر ہوں گے ہی تب اگر عدالتوں میں عدالتی سسٹم میں انہیں سپورٹ ملے یا ڈیلے ملے یا ان کو وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف ملے. اگر وہ نہ ملا اور لیول پلینگ فیلڈ ہوا, جسے آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہا ہوں, تو یہ سارے چور تو جیلوں میں ہوں گے. اچھا گل صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے اس کو ہم اب کلوز سمجھیں, کیا وہاں پر این آر او ہو گیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے جا کر عدالت میں کہتی ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے اور وہ ضمانت کی درخواست واپس لے لیتے ہیں. دوسری جانب ضمانتیں ہو رہی ہیں, انہیں پکڑنے کی بھی خواہش ہے. تو کیا آپ سمجھے کہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ اب کلوز ہو گیا جو 3-4 ان پہ پرچے ہوئے تھے؟ دیکھیے, 2 باتیں ذہن میں رکھیے کہ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو ہے وہ اپنا ہو یا پرایا, اس کے لیے ایک ہے. جو کیسز چل رہے ہیں, اگر ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو انویسٹیگیشن جاری رکھے گی. اگر ایف آئی اے کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کریں گے. آپ مجھے پہلے بتائیے, یا تو کسی پریشر میں ہم نے پہلے شروع کی ہو نا, ہمارے سر پہ بندوق رکھی ہو تو ہم نے یہ کیسز شروع کیے ہوں. شروع ہوئے تھے, میرٹ پہ ابھی چل رہے ہیں, آنے والے ٹائم میں جو میرٹ ہوگا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد تو پریشر ڈالا نا سر. نہیں, پریشر پہلے پتا ہوتا ہے. دیکھیے آپ میرے ساتھ ابھی شو کر رہے ہیں نا, تو ماشاءاللہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ ابھی جب ہم بات چیت کر رہے ہیں, میں اگر اس میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو اس کی کونوٹیشن کیا آنی ہے کل, وہ آپ کو ابھی سے پتا ہے. دیٹ از وائی یو آر این ایکسپرٹ, دیٹ از وائی یو آر سٹنگ ایز این اینکر. میں ابھی ایک جملہ کہتا ہوں تو آپ بھلے اسے آن ایئر کر دیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا اسی ٹائم چلتے ہی, آپ کے کیمرہ مین کو پتا ہوگا, آپ کو بھی, آپ کے سوئچ بورڈ پہ بیٹھے بندے کو بھی, کہ یار یہ گل صاحب نے بات مناسب کی ہے, یہ مناسب نہیں کی, اس میں سے ہیڈ لائن نکلے گی, اس میں سے نہیں نکلے گی, یہ آپ کو ابھی پتا چل جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے, جو ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کو ایک کام کرتے ہوئے نہیں پتا کہ پریشر آئے گا؟ آف کورس پتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے ایک فیصلہ لیا کیونکہ وہ میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی کو ضرور پھندے پہ لٹکایا جائے, بھلے اس کا بنتا ہو یا نہ بنتا ہو. میرٹ پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی, میرٹ پہ ہو رہی ہے. اس کے اندر اگر کچھ ہوا تو انویسٹیگیشن آگے جائے گی, نہ ہوا تو رک جائے گی. تو ہم نے نہ کسی کے پریشر پہ شروع کی تھی, نہ کسی کے پریشر پہ ختم کرے. ایٹ کا معاملہ تھا ایک اکیوزڈ کے ساتھ, لیکن مفاہمتی عمل بیچ میں ایس ایم ظفر صاحب پڑ گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تاثر تو یہی دیتی ہیں کہ یہاں این آر او ملا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ چلیں بتا دیں کہ وزیر اعظم تاثر ہو سکتا ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کیا واقعی میں شہباز شریف صاحب نے یہ میسج پہنچایا تھا کہ خان صاحب جو اگر آئے کمیٹی کی میٹنگ میں تو وہ نہیں آئیں گے؟ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے درست؟ یہ بات بالکل درست ہے, اور اسے کل خواجہ سعد رفیق نے بھی ایڈمٹ کیا جب انہوں نے اسپیکر کو یہ کہا کہ ہم اصل میں یہ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن مس کمیونیکیشن ہو گئی. یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر جو ہے جو رپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اسپیکر قومی اسمبلی کو, ان کے تھرو یہ پیغام پہنچایا گیا شہباز شریف کا, کیونکہ ہم اس میں قومی یکجہتی چاہتے ہیں اور سیکیورٹی کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, عام شہری ہو, میڈیا کے لوگ ہوں, کوئی بھی ہو, جب قومی سیکیورٹی ہو تو ہم سارے مل کے اس پر چلیں. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ پرائم منسٹر کو تو یہ بریفنگ پہلے بھی ان کو ہوتی ہے, یہ بریفنگ آپ کو پتا ہے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کے پاس یہ ساری چیزیں, تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ بہتر طریقے سے ایک سیکیورٹی بریفنگ ہو جائے, اور ان کو پرائم منسٹر صاحب کے بیٹھے ڈر تو لگتا ہے نا انہیں, جب پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ انکمفرٹیبل تو فیل کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ان سے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو پرائم منسٹر کی موجودگی میں انکمفرٹیبل تو یہ لوگ فیل کرتے ہیں. وہ شاید ان کا روب ہے, ڈر ہے, انہیں خدشہ ہے, وہ مجھے نہیں پتا. جس طرح کی ریلیشن شپ شروع سے اپوزیشن کے ساتھ رہی ہے, جب آپ بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے, تو یہ اسی دن کے لیے ریلیشنز کچھ ایسی ورکنگ رکھی جاتی ہیں تاکہ قانون سازی کا عمل جو ہے وہ سموتھلی چل سکے, اور جہاں ضرورت پڑے تو ایشوز پہ کولیبریٹ بھی کر سکیں. ایون دو اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں میں آپ اسے مناتے ہیں. یہاں پہ منانے کا عمل اور جو ہے ہم نے بالکل نہیں دیکھا, اور پاکستان کی ہسٹری کی تقریباً سب سے ایکریمونیس پارلیمان اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ آرڈیننسز بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں,
اور آپ بہت طرح سے اگر دیکھیں تو پارلیمان بیسکلی یوز لیس چل رہی ہے، اس پر کوئی عملاً کام نہیں ہو رہا وہاں پہ، یہی تو میں چل رہی ہے، جس طرح شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو زرداری کی رہی، جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا بیسکلی. دونوں نے جو باتیں کی وہ انٹرسٹنگ تھی، ہمارے لیے اچھی شطرنج تھی، لیکن اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اب تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا اس پارلیمان میں عوام کے لیے بھی کچھ ہے، اور اس تاثر سے نقصان ٹریجری کو، حکومت کو زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ کا ہاؤس ہے، اپوزیشن تو اس میں اپوزیشن ہے. دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ آپ کے فرائض ہوتے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی نے آپ کو منانا نہیں ہوتا. جب آپ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو آپ نے خود پورے کرنے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ غلط ریتی رواج ہم نے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ایک ماں ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور ماں سخت بیمار ہے، اور ایک بیٹا اس کا خیال رکھ رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو وہ انفارم کرتا ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ آ جائیں بھائی صاحب، میں ادھر ہوں والدہ کے پاس، آپ بھی آ جائیں. تو دوسرے بھائی کو خود آنا ہوتا ہے. پہلا بھائی جو والدہ کا خیال کر رہا ہے اس نے جا کے منت سماجت نہیں کرنی. تو یہ ہمارے ہاں بڑے غلط سے رویے ہم نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں. جی یہ حکومت کا فرض ہے، اگر نیشنل سیکیورٹی ہے تو اس کے اوپر حکومت پہلے چوروں کے ساتھ جا کے منت سماجت کرے، پھر چوروں کو بتائے کہ اب آپ آ جائیں، آپ جیل سے نکل آئیں، پھر ان چوروں کو بتائے کہ اب آپ مل کے وسیع تر قومی مفاد میں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ ساتھ بیٹھیں. تو یہ ہماری پارٹی کا، یہ ہماری پارٹی کا مطمع نظر نہیں ہے. گل صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک دفعہ لوگ الیکٹ کر کے کسی کو پارلیمان بھیج دیں تو آپ اس کو چور ڈکلیئر نہیں کر سکتے. عدالت جب کرے گی وہ کنوکٹ ہوں گے تو وہ ویسے ہی ممبر نہیں رہ پائیں گے پارلیمان کے. لیکن جب تک وہ ممبر ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، جن کو عدالت کر چکی ہے میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کی ان کی بات کر رہا جن کو نہیں کیا ہوا. میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، انہیں عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے ان کی لیڈرشپ کو. نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو تو ابھی کچھ ڈکلیئر نہیں کیا نا. اگر لوگوں نے انہیں بھیجا ہے پارلیمان میں تو ان کا لیڈر تو نواز شریف ہے نا. وہ تو سارے نواز شریف کو اپنا لیڈر کہتے ہیں نا، شہباز شریف کو تو نہیں کہتے. پوچھ لیں ان سے کہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے. مجھے تو وہ بات علیحدہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے جو کنوکٹ ہے اور مفروض مجرم ہے. دیکھیں یہ ایک انسلٹ ہوتی ہے نا جن لوگوں نے پی ایم ایل نون کو ووٹ کیا ہے. ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ. میرے سوال چھوٹے ہیں، میرے جواب چھوٹے ہیں، آپ کے سوال زیادہ لمبے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ کہ ہم قومی مسائل میں نے دوبارہ کہا کہ اگر ایک شخص کی والدہ بیمار ہے اور اس کا بھائی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس بھائی نے اس کی منت سماجت نہیں کرنی. بھائی نے اسے عزت سے انفارم کرنا ہے کہ بھائی والدہ بیمار ہے، آپ تشریف لے آئیں. یہ کام ہے بھائی کا، بس وہ ہم کرتے ہیں جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، قومی مفاد ہوتا ہے. لیکن اب اگر ہمیں آپ کہیں، فورس کریں کہ آپ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی تھی، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اور ہم بیٹھ کے تو کٹھے جناب لوٹ مار شروع کر دیں اور قوم کے وسیع تر قومی مفاد میں بٹیرے اڑائیں اور ہم وہاں پر مرغابی اڑائیں اور وہاں ہرن کے گوشت کھلائیں ایک دوسرے کو، اور جس نے 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی اس کو بھی چھوڑ دیں، جس نے 80 ارب کی اسے. یہ ہم نہیں کر سکتے، معذرت چاہتے ہیں. یہ مفاہمت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو انہی 2 پارٹیز میں ڈھونڈنی پڑنی. ہم یہ نہیں کرتے. کس نے منی لانڈرنگ کیا، کس نے نہیں کیا، یہ تو عدالتیں بتائیں گی. آپ کا کام یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ پہلے نہیں ایسا نہ کریں. ایک منٹ رک جائیں یہاں، ایک منٹ رک جائیں. اگر میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، عدالت سے وہ شخص اگر بری بھی ہو گیا کسی ٹیکنیکل طریقے سے، تو مجھے تو پتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. ہمیں تو نظر آ رہے ہیں نا ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں. ہمیں تو پتا ہے کہ جو رشید ڈرائیور ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ کہاں سے آ گیا، یہ جواب نہیں دے پائے. تو جس کی ہم اخلاقی طور پہ عزت ہی نہیں کرتے، ہمیں پتا یہ چور اور ڈاکو ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے روز پینگے کیسے بڑھائیں. ہاں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جو قومی مسائل ہیں اس میں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے وہ بیٹھ کے ان معاملات کو اپنی این آر او سے سائڈ پہ رکھیں. لیکن انہوں نے ہر جگہ پڑھنا ہوتا ہے پاؤں. بھلے وہ قومی مشاورت کی بات ہو، وہاں بھی انہوں نے پاؤں پڑھنا ہے. بھلے کوئی اور بات انہوں نے مانگنا ہے این آر او، اس کے لیے ہم آن نہیں ہیں. قومی معاملات کے لیے ہم آن ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل، آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آ کے آج کل کی سیاست پہ ایک دفعہ پھر بات شروع کریں گے.
ویلکم بیک فرام دا بریک. ملک احمد خان صاحب پی ایم ایل نون کے اور سحر کامران صاحبہ جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ بات کریں گے کہ یہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کی جو ریلیشن شپ ہے یہ اب آگے کہاں جا رہی ہے لیڈنگ اپ ٹو دی الیکشنز، اور آگے کیا اس کے ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں سیاست پہ. پہلے بٹ صاحب تھوڑا سا آپ کا اس پہ ویو یہ میں لوں گا کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور پی ایم ایل نون، اس میں جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے وہ ٹو فولڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کی سیاست ہے، ایک نواز شریف کا ووٹ ہے اور ایک اینٹی نواز شریف ووٹ ہے. اگر آپ نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کو اینٹی نواز شریف ووٹ ظاہر نہیں ملتا، اور آپ کو پھر نواز شریف کا بھی ووٹ نہیں ملتا، کیونکہ آپ تو سیکنڈ ہوتے ہیں نا، آپ تو ایک ایلائڈ سیکنڈری سپورٹر ہوتے ہیں. اور اگر آپ نواز شریف صاحب کے خلاف جا کے اینٹی نواز شریف ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پی ٹی آئی سے مقابلہ کر کے اس ووٹ کو لینا ہوتا ہے، اور وہاں پہ الیکٹیبلز کی بھی سیاست ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی سیاست ہے، اور وہاں پہ ایک بیس آپ کو بنانی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی نواز شریف کو اپوز نہیں کرے گی تو پنجاب میں اس کا کبھی کچھ بن نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف کا ووٹ وہ لے نہیں سکتے اور اینٹی نواز شریف ووٹ اس کو نہیں ملتا جو نواز شریف کے ساتھ ہو. تو بھٹ صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے یہاں پہ کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کی آگے ریلیشن شپ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سر، مخالفت تو اب شروع ہو گئی ہے. پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اتنا سخت مخالفت ہوئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے خون میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، جو کہ رائیونٹ کا ایک خاندان ہے وہ ان کے بلڈ میں، یہ بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں. دوسری جانب مریم نواز باپ کے باپ سے ووٹ اور اس طرح کی باتیں کر چکی ہیں. وہ تو اب مخالفت تو چل رہی ہے، لیکن پنجاب میں اس وقت یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ووٹ بینک اس طرح نہیں ہے پیپلز پارٹی کا جو کبھی ہوتا تھا، اور انہی کا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے. وہی اینٹی نواز شریف، اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ جو پیپلز پارٹی کا تھا وہ پی ٹی آئی نے لے لیا ہے. اور آپ لیٹسٹ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب آ کر پورا ہفتہ لاہور میں بیٹھے، انہوں نے پوری کوششیں کی لیکن وہ بات نہیں بنی، کوئی بڑا بریک تھرو وہ نہیں کر سکے، کیونکہ الیکٹیبلز کو بھی پتہ ہے، ووٹ وہ دیکھتے ہیں. جنوبی پنجاب پہ بے شک انہوں نے بڑا دھیان رکھا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. چودھری پرویز الہی اور جنوبی پنجاب کے الیکٹیبل آپ کو چاہیے تو آپ کو چودھری پرویز الہی اور الیکٹیبل سے پہلے تو کہیں اور جانا ہوگا. تو جب تک وہاں معاملات نہیں طے ہوتے، کیونکہ وہ معاملات تو جب تک خان صاحب ہیں تو طے ہونا مشکل ہے ابھی، جب تک خان صاحب مطلب فیورڈ ہیں دیٹ از. تو بہرحال اس کے اب ذرا سینیٹر صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ پیپلز پارٹی جو ہے نظر یہ آتا ہے کہ کچھ چودھری پرویز الہی اور پی ایم ایل کیو اور اے این پی اور باپ اور ڈفرنٹ اس طرح کی فریگمنٹڈ سی کچھ کولیشن کی تلاش میں نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب بھی ریلوکیٹ کر گئے ہیں پنجاب میں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ریوائیو کرائی جا سکے پیپلز پارٹی کی سیاست. دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے پنجاب میں. ایک وقت وہ تھا جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جی پنجاب میں دو ہی قسم کے ووٹ ہیں، ایک جو ہے وہ پرو بھٹو اور ایک اینٹی بھٹو. پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ہوا کیا، کس طریقے سے انفلوئنس کیا گیا الیکشنز کو. اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ تھا وہ اگر جو ہے آج پی ٹی آئی کو مل گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بزدار کے بعد وہ پی ٹی آئی مزید ووٹ لے لے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقے میں جا سکیں گے جس قسم کی وہاں پہ پرفارمنس ہے؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، وہاں کا چانس ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن میں نے بڑی تحمل سے بہت دیر سے میں سب باتیں سن رہی ہوں اور مجھے اب بات کرنے دیں. دیکھیں یہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اب زرداری صاحب کیوں نہ جائیں پنجاب میں؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، کیوں نہیں جائیں؟ اور زرداری صاحب وہ شخص ہیں جو کہ رواداری رکھتے ہیں، جو کہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، جو کہ لوگ جو بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہم نے جہاں پہ آئے گی پاکستان کی بات، جہاں پہ ملکی سالمیت کی بات آئے گی تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کسی قسم کے اختلاف کو یا آپ کی سیاسی جو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتی، پاکستان کو سامنے رکھتی ہے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو جلتے ہوئے الاؤ پہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر
جو ہے اس کو سرد کر دیتی ہے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کیا. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد ٹریڈر روٹس کو بند کیا. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے شمسی ایئر بیس جو ہے ان کو خالی کروایا. تو دیکھیں پیپلز پارٹی کو آپ انڈرمائن نہ کریں. جس قسم کی گفتگو میں یہاں سن رہی تھی اس سے پہلے، آپ مطلب یہ میں کہوں گی کہ ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی جو لغت ہوتی ہے، وہی الفاظ اس کے نکلتے ہیں، وہ انہی الفاظ کا استعمال کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک جو ہے قومی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ پورے پاکستان میں ہے. جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے یقیناً پیپلز پارٹی جو ہے اپنا ووٹ بینک ریوائیو کرے گی. میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ہم سب چاہیں گے کہ پنجاب میں ایک پریزنس بڑے پیپلز پارٹی کی، ایک زمانے میں بڑی پریزنس تھی وہاں پہ، اور اب وہ نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، آپ کی بات کہ ختم نہیں ہو گیا ووٹ بینک وہاں، لیکن بہرحال پہلے والی بات تو نہیں ہے. ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ پی ایم ایل نون کو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پنجاب میں زیادہ تر اب یہی ہوتا ہے کہ سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں تو ہی پی ایم ایل نون کو مقابلہ ملتا ہے. اور ہم آگے اگر ہم دیکھیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ شفقت تھوڑی خان صاحب کے حوالے سے کم ہو گئی تو جنوبی پنجاب اور پی ایم ایل کیو اور دیگر مسلینیس کو جوڑ کے نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ اگین جس طرح میری انڈرسٹینڈنگ کم سے کم یہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ ہے یا اینٹی نون لیگ کا ووٹ ہے. آپ آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی وہاں پہ پریزنس سے کچھ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ سر. دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کہ میں تو آن دا پلیٹ فارم آف دا پارٹی اس چیز کو ویلکم کروں گا کہ پیپلز پارٹی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ پنجاب میں اپنی پریزنس کو زیادہ ویزیبل کرے، اور یہ ایک بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے. اور ریجنل بیسز آف پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے لیے کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے. ان کی آؤٹ ریچ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. مسلم لیگ کو سندھ میں جا کے کام کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ کام کرنا چاہیے اور اپنے آئیڈیاز کے بیسس پہ کرنا چاہیے. شکر ہے آپ نے این کو بھی جا کے سندھ اور کراچی میں کام کرنا چاہیے. آپ کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہ بات مانیں. ایبسلوٹلی نہیں، ایبسلوٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آن سم کاؤنٹ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا، نہ صرف کہ میری جماعت کا، باقی جماعتوں کا بھی، اگر وہ اپنی پاور بیس کو ریجنل ریزننگ پہ شرنک کر رہی ہیں تو وہ بیسکلی ایک نیشنل کاز کا برا کر رہی ہیں، ہرٹ کر رہی ہیں اس چیز کو جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت اچھی بات کی سر آپ نے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اگر پنجاب میں کام کرتی ہے تو اینٹی نواز شریف ووٹ بٹ بھی جائے گا، تو آپ کے لیے اسٹریٹجکلی بھی بہتر ہے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 تھوڑا لڑیں اور سارا اینٹی نواز شریف ووٹ ایک طرف نہ جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سندھ میں جو مکمکہ آپ نے چلائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس سے آپ کی پارٹی کو اب نقصان ہونا شروع ہو گیا. ایک زمانے میں شاید کچھ آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہو اس بات کا، لیکن اب آپ کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آپ اب جو ہے صرف سینٹرل پنجاب میں محدود رہ جائیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ لڑیں گے الیکشن اور کہیں اور آپ خود نہیں ہوں گے تو پھر آپ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز کو بھی کھو سکتے ہیں. آپ کا انٹیریئر سندھ اور کراچی میں بھی وچ از دا کیپٹل آف سندھ، وہاں پہ بھی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو محدود کر دیں گے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کی لیڈرشپ بھی یہ بات سمجھتی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے تو کم سے کم اپنے ہورائزنز پھیلانے کی بات بالکل کی تھی. وہ بلوچستان جاتی ہیں تو بلوچیوں کی بات بالکل بھرپور کرتی ہیں. وہ کراچی ہیں، انہوں نے کراچی کی بات کی. وہ پختونخوا میں پختونخوا کی بھی بات کرتی ہیں. اور انہوں نے وہ جو جلسہ تھا اس میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی ملک صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ اب بڑا بھائی نہیں سگے بھائی ہونے کا ثبوت دے گا، جو کہ آئی تھنک بہت ہی خوشائند بات کی تھی مریم نواز نے. اب آگے جا کے کیا شہباز شریف صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنا سینٹرل پنجاب سے ہٹ کے بھی محنت کریں گے کہ اب کشمیر میں جو الیکشن آ رہا ہے وہاں خود کیمپین کریں گے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز جو کہ ان کی سٹار پلیئر ہیں ان کو صحیح طرح امپلوائے کریں گے؟ کہ آپ لوگ پاپولر پالیٹکس جو مریم نواز نے کی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے؟ نواز شریف کا جو ایک وہ ہے برانڈ
اس کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، بالکل آپ نے بڑی اچھے طرح سے یہ ساری بات سمرائز کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے. اگر پارٹیوں کے ساتھ یہ شناخت لگ جائے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ پنجاب کی پارٹی ہے، اور آپ کے خیال میں جیسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر سپورٹ بیس تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی جو الیکٹیبلز کی ساؤتھ میں اور کئی اور جگہوں پر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوں گے، تو اس طرح کا تاثر ہر لحاظ سے سیاسی جماعتوں کے لیے ایک کوئی خوشائند بات نہیں ہے. اس کا نقصان اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی فیڈریشن ہے اس کے لیے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ آپ نہ ڈپٹی کمشنرز کے آفس کے تحت رکھ سکتے ہیں، نہ چیف سیکرٹریز کے آفس کے ذریعے رکھ سکتے ہیں، نہ چھاؤنیوں کے ذریعے رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک اوور ریچنگ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپنی ہر جگہ پہ پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اور اپنے معاملات کو اس طرح سے برانڈ نہ ہونے دیں کہ وہ کہ صوبوں کی جماعت کے ساتھ شناخت ہونے لگیں. تو یہ تو پاکستان کی وحدانیت کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کردار کو اسی انداز میں احسن طریقے سے نبھائیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت بہت بہترین بات کی آپ. سینیٹر صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. سینیٹر صاحبہ، اب پنجاب میں پیپلز پارٹی آپ نے کہا ان کا ہے ووٹ بینک، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں آگے، لیکن جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کا وہاں جانا اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی شاید تھنکنگ یہ ہے کہ الیکٹیبلز اور پی ایم ایل کیو اور جو نیگوسیشنز کے تھرو حاصل کیے جا سکتی ہے چیز، اس پہ ابھی فوکس ہے. پاپولس باتیں یا جا کے عوام سے رجوع کرنے کے حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کو ریلکٹنٹ دیکھا ابھی تک پنجاب میں. اور بلاول بھٹو زرداری جو اسلام آباد میں پنجاب سے قریب تر ہیں، کچھ کہیں گے کہ پنجاب میں ہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں جا کے عوام کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہے پنجاب میں؟ اور یہ جو ڈیلنگ اور جس طرح کی مذاکرات سے سپورٹ بنانا ہے زرداری صاحب کے تھرو، وہ حربہ کیوں اپنایا جا رہا ہے اور پنجاب کے عوام سے کیوں نہیں جڑنے کی کوشش کی جا رہی؟ یہ میں کیوں میڈیا کے پرسپشن کو تو میں نہیں کہہ سکتی. دیکھیں، آپ نے پرسپشن بنانا ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ اس کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ریچ آؤٹ کیا ہے عوام کے ساتھ، الیکشن کمپین میں بھی کیا، جلسوں کے دوران بھی کیا. وہ جاتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی جڑیں عوام میں ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ والا جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو ایک تعلق بنتا ہے وہ بنتا ہی عوام کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں. ہاں، آپ کا ووٹ بینک متحرک ہے یا نہیں ہے، کیا عوامل جو ہے وہ سامنے آئے 2013 میں، کیا عوامل سامنے آئے 2018 میں بہت اچھی بات کی ملک صاحب نے. بالکل، دیکھیں، ہم وفاقی جو جماعتیں ہیں وہی پاکستان کی صحیح قیادت کر سکتی ہیں، اور وفاقی جماعتوں کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے جب ہم اپنی آئیڈیالوجیز کو لے کے جاتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام آپ کو جو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کی مینیفیسٹو پہ، آپ کی آئیڈیالوجی پہ، آپ کی پرفارمنس پہ دیتے ہیں. یہ جو انفلوئنس ہے نا، یہ ختم ہو جانے چاہیے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کی سیاست، یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ عمران خان احمد نیازی کو سارے الیکٹیبلز اکٹھے کر کے دے دیے گئے. پیپلز پارٹی تو اپنا جو ہمارا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، ہم اسی سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں جب وہ گئے تھے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملے، چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت ناساز تھی، وہ ان سے بھی ملے. اور یہ بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی نے، چاہے وہ ہم حکومت میں تھے، آپ یہ دیکھیں کہ 2008 کی حکومت ہم نے پی ایم ایل اے کے ساتھ مل کے بنائی. ہم نے 2008 کی حکومت پی ایم ایل اے کے ساتھ مل کے بنائی، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی یکجہتی دکھائی ہے. ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے قومی سطح کا، پیپلز پارٹی ہمیشہ سب کے ساتھ. جی ملک صاحب سے سوال ہے. ملک صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی پالیسی ہے، یہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور کیا اس سے آپ کو کوئی کچھ مل جائے گا؟ دیکھیں، نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ہر وہ بات جو کسی طرح سے بھی اس ملک کے اندر جو ایک
एक पॉलिटिकल रीजनिंग को मौका दे, उसको आपको सुनना चाहिए, चाहे वो विद इन द पार्टीज हो, चाहे वो आपके मीडिया पे हो, आइडियाज़ डिस्कस होने चाहिए ना। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या शहबाज साहब इस मुफाहमत की पॉलिसी की, तो यहाँ मेरा मानना ये कि मुफाहमत क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि में फर्क होना चाहिए। मुफाहमत करें आप, लेकिन मुझे नहीं देखिए नहीं आप देखें ना, ये मैं आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस कि मुझे गालिबन शायद इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि शहबाज साहब ने जो बात पैर पड़ने वाली की थी ना, वो अपने भाई की हम पंजाबी ज़ुबान में जब किसी को आखिरी इंतहा पे मनाने के लिए, एक हमारा पंजाबी का एक मुहावरा है के अंदर है ये, क्या पढ़े हैं, लेकिन हर किसी को तो ना पढ़े ना, लीडर हैं आप इतनी बड़ी पार्टी के। आप यार आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, इजाज़त ही नहीं दे रहे भाईजान। कौन किसके पैर पकड़ रहा है? क्या आपका ख्याल है कि गिरेबान से पकड़ लें जाके? आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आए तो उसको गिरेबान से पकड़ के ज़मीन पे फेंक दें? आइडियाज़ की बात हम कर रहे हैं कि आपके मुल्क को इस वक्त क्या ज़रूरत है, कि क्या आप एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ ये चाहते हैं कि आपके पास एक ताकतवर पार्लियामेंट हो और एक कमज़ोर फ़ौज हो? ये चाहते हैं? शहबाज साहब की ये फ़िलॉसफी है कि पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविलियन बालादस्ती की बात की जाए, फ़ौज को कमज़ोर करके ना की जाए। तो इज़ दिस अ रॉन्ग वे टू से इट? इसमें तो ठीक है। मलिक साहब एक आखिरी बात बता दें, शहबाज शरीफ साहब जो है उनको लाहौर एयरपोर्ट की लोकेशन का पता है। जिस दिन उनको वो पता चल गया तो मैं मान जाऊंगा कि देखें, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर है मेरी राय में, सबसे मेहनती एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं। लेकिन जब उन्हें लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिला था ना मलिक साहब, वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी थी। आपके ख्याल से वो इस चीज से निकल के जो है लीडर बन सकते हैं पीएमएल नून के? अच्छा, मैं आपको दो बातें और कह दूं कि अगर शहबाज साहब आपकी नज़र में एक कामयाब वज़ीर आला और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर और पाकिस्तान के मुफाद में एक बेहतरीन वज़ीर आज़म भी होंगे इंशाअल्लाह, ये मेरा मानना है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अहमद खान साहब का बेहद शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका शुक्रिया, नईम अशरफ भट्ट साहब आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया। कुछ आप इस शो के बारे में कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे कह सकते हैं। इंशाअल्लाह कल एक और शो के साथ 7:05 पे फिर मिलते हैं।